العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، ابھی اپنے حدیث سے پاک سنی اور آئندہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام کے حسن اخلاق کی طرف آپ کے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس لمبی حدیث میں گرچہ قدر دراز ہے لیکن بہرحال پیغمبر علیہ السلام کا اس میں تعامل بتایا گیا ہے. حسن اخلاق کا معاملہ پیش کیا گیا اور معاملہ ایک یہودی کے ساتھ پیش آیا ہے جس کی طرف حدیث اشارہ کر رہی ہے. حدیث پاک کچھ اس طرح ہے: وعن علی ان یہودیا کان یقال له فلان حبر كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنانير فتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يهودي يا يهودي ما عندي ما أعطيك قال فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أجلس معك فجلس معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهددونه ويتوعدونه ففطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يصنعون به فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعني ربي أن أظلم معاهدا وغيره. فلما ترجل النهار قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وشطر مالي في سبيل الله أما والله ما فعلت بك الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة ملكه بالشام ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قول الخنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وهذا مالي فاحكم فيما أراك الله وكان اليهودي كثير المال. رواه البيهقي في دلائل النبوة. اس حدیث پاک کے ترجمے میں تقریباً اس حدیث کا لب لباب آیا چاہتا ہے اور تقریباً پوری شرح اس کے اندر سامنے آ جاتی ہے. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ میں فلاں نام کا ایک یہودی عالم تھا. اس کے کچھ دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چاہیے تھے، یعنی باقی تھے. ایک دن اس یہودی عالم نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دیناروں کا تقاضا کیا. فتقاضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے فرمایا کہ اے یہودی، تمہیں دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یعنی نہ تو میرے پاس دینار ہیں کہ تمہارا قرض چکا دوں اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ان دیناروں کے بدلے میں تمہیں دے کر تمہارا مطالبہ بے باق کر دوں. یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک تمہارے پاس سے نہیں ہٹوں گا جب تک تم میرا قرض ادا نہیں کرو گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اچھا بھائی، اگر یہی بات ہے کہ جب تک میں تمہارا قرض ادا نہیں کر دوں گا تم مجھے نہیں چھوڑو گے اور میرے پاس سے نہیں جاؤ گے تو پھر میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں. فجلس اذن اجلس معک، تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے وہاں پر. جب تک تم نہیں کہو گے تمہارے سامنے سے نہیں ہٹوں گا. اللہ اکبر. فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني ففصل الظهر. وہیں پر آپ نے اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے اور اسی جگہ یہودی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور پھر اگلی صبح فجر کی نماز پڑھی. صحابہ یہ صورتحال دیکھ کر سخت طیش میں آ رہے تھے اور بار بار
اس یہودی کو ڈرا دھمکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر تو اپنی گستاخی سے باز نہ آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پابند بنائے رکھا تو مجبوراً ہمیں تجھے یہاں سے اٹھا کر پھینک دیں گے یا قتل کر ڈالیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اس یہودی کو ڈرا دھمکا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے منع فرمایا، غضبناک نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ کر گویا واضح کیا کہ تمہارا یہ عمل مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری دیکھ کر معذرت کے انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک یہودی ہو کر آپ کو پابند بنائے ہوئے ہے اور یہاں بیٹھنے پر رہنے پر مجبور کر رہا ہے، ہم اس گستاخانہ حرکت کو کیسے برداشت کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اس شخص پر ظلم کروں جس سے عہد کیا گیا ہو یا وہ کوئی بھی ہو؟ جب دن نکلا تو یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار و اخلاق دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں قبول اسلام کے توفیق ملنے کے شکرانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ اجر و انعام کی امید میں اپنے مال و زر کا آدھا حصہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں موجود سارے صحابہ جان لیں کہ خدا کی قسم میں نے اس وقت آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان اوصاف کو آزمانا چاہتا تھا جس کا ذکر تورات میں موجود ہے، اور تورات میں وہ اوصاف اس طرح مذکور ہیں کہ ان کا اسم گرامی محمد ہوگا، عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، ان کی مملکت کی سرحدیں ملک شام اور اس کے گرد نواح تک پھیلی ہوں گی، وہ نہ بد زبان ہوں گے، نہ سنگدل، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، نہ فحش کلام کرنے والے ہوں گے، نہ وضاقتہ خراب فاحشانہ وضاقتہ رکھنے والے ہوں گے، اور نہ بیہودہ بات بکنے والے ہوں گے۔ اس نے تورات میں مذکور یہ تمام باتیں سنانے کے بعد پھر ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایک یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ میرا مال حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی روشنی میں اس کے متعلق جو مناسب سمجھے فیصلہ فرما دیں۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ یہودی بہت مالدار تھا اور اللہ نے اس مال کے ساتھ اس کا حال اور معال بھی اچھا کیا۔ اس روایت کو بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ تو بچوں دیکھو، اس دراز حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کتنے بلند تھے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے دشمن کے ساتھ، اور جس کا قرضہ پیغمبر علیہ السلام پر تھا، اس کے اتنے اصرار کے باوجود اور ایسے حرکت کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام نے محبت، شفقت اور بلند کرداری کا ہی آپ کے معاملہ فرمایا۔ اس حدیث پاک میں آپ کے فلانن یعنی یہودی کے نام سے کنایا ہے، اور حبرن اس کی جمع احبار ہے، یہودی کے عالم کو کہتے ہیں۔ دنانیر تصغیر اور تقلیل کے لیے یہ لفظ آیا ہے، یعنی چند دینار تھے، معمولی سا قرضہ تھا، لیکن معندی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ رقم نہیں تھی، شاید اس کے ادا کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ یہودی نے وقت سے پہلے مطالبہ کیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی صحابی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تو اس نے کہا اجلس معک۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں بٹھا دیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ الغدات سے مراد فجر کی نماز ہے، تو پورے 5 نمازوں کے اوقات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے رکھا ہے۔ یہ توعدونہ یعنی دھمکی اور ڈانٹ کو کہتے ہیں وغیرہ۔ یہ تعمیم بات تخصیص ہے کہ میں نہ کسی معاہد پر ظلم کرتا ہوں اور نہ اس کے علاوہ کسی پر ظلم کرنا میرے رب نے سکھایا ہے، مجھے ظلم سے ہر اعتبار سے بہرحال منع کیا ہے۔ ترجل النہار دن چڑھنا، سورج بلند ہونے کو کہتے ہیں۔
فض یعنی زبانی طور پر بد اخلاقی کرنا، غلیظ دل کے اعتبار سے سخت دل ہونا، اور سخاب بازاروں میں چیخنے والے کو کہتے ہیں، حضور ایسے نہیں تھے۔ ولا متزیگن یعنی عملی طور پر فحش کے ارتکاب کرنے والے نہیں تھے۔ قول الخنا یعنی قول اور زبانی طور پر فحش اور قبیح یعنی خراب بات گفتگو کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اس حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند اخلاق اور بلند کردار کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں پر جو یہ ہے اس جملے نے، یہ میرا مال ہے، جی، تو مطلب یہ ہے کہ اس جملے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا مال، اشارہ کر کے کہا، پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنایا کہ آپ اس مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنا مناسب سمجھے، مناسب خرچ کرنا، اگر آپ مناسب سمجھتے ہو خرچ کر لیجئے۔ تو دیکھیں اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس یہودی کا قرض ادا کرنے سے اس درجے معذور تھے کہ یہودی کی طرف سے عائد کردہ اتنی سخت پابندی آپ کو برداشت کرنا پڑی، تو کیا وہاں موجود صحابہ اس قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہی بات رہی ہوں گی کہ جیسا بھی ہم نے کہا کہ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرض کی ادائیگی پر اس وقت قادر نہ ہو سکے ہوں، اور دوسرے یہ کہ اس یہودی کا جو اصل مقصد تھا یعنی اخلاق و کردار اور اوصاف کو آزمانا، جن کا ذکر تورات میں اس نے پایا تھا، اس کے پیش نظر صحابہ کی طرف سے اس قرض کی ادائیگی پر راضی نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس میں بہرحال بتانا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند کردار، بلند اخلاق اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اور اپنے سے دور رہنے والوں کے ساتھ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند ترین اخلاق کردار تھے۔ تو اس اعتبار سے بچوں، آج ہمیں بھی اپنے معاشرے میں بلند کرداری اور بلند اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی اگر ہمارے دشمن ہے تو دشمن کے ساتھ بھی ہم بلند کرداری کا معاملہ کریں اور بلند اخلاق کا برتاؤ کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.